اکبر صاحب نیلم محل پہنچے تو ہر چیز بکھری پڑی تھی، جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ ملازم ایک کمرے میں دبکے ہوئے ملے تھے جبکہ طاہا غائب تھا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ بولے نہیں، چلائے تھے، مگر وہ سب اور سہم گئے۔ سر پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا، مگر جیسے ہی انہوں نے طاہا کے کمرے کا دروازہ کھولا، ماس کی خون سے سنی لاش نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکالی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکے تھے۔ ماس، انہوں نے آنسوں کی میزش میں اسے پکارا، مگر اب وہ صرف مٹی کا پتلا تھا جو آپ کیسے دیتا۔ اس کی نظر ماس کے ہاتھ پر گئی۔ اس کی گھڑی میں ایک ادھورا پیغام ٹائپ تھا: اکبر، پلیز سیو مائی فیملی۔ اس سے آگے شاید زندگی نے مہلت نہیں دی تھی۔ انہوں نے جلدی سے موئز کو کال کی صورتحال چھپا کر انہوں نے بس اتنا کہا کہ وہ نازیہ اور مسکان کو کسی سیف جگہ منتقل کر دے اور ان کے ٹکٹس بک کروا دی۔ ماس کے جنازے کا انتظام کیا تھا جس میں صرف ان کے کچھ کولیگ تھے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ماس کو دفن کرنے کے بعد وہ دوبارہ نیلم محل پہنچا تاکہ ہیرا کا کوئی سراغ مل سکے۔ مسٹر الوی، آپ نے اس کل کی آئی لڑکی کا یقین کیا، اپنے خون کا نہیں؟ اکبر کو بیک وقت دکھ اور غصہ دونوں آیا تھا۔ نیلم، ہیر کی کال نہیں لگ رہی؟ عمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم مجھے اب کیوں نیلم کہہ رہے ہو؟ اس سے برا لگا تھا۔ ان دونوں کو اکیلا بھی چھوڑ دو، ادھر وہ ماس اور ادھر تم، انہوں نے زج ہوتے کہا تھا۔ جیسے آپ کو تو تقیر انکل نے چھوڑا تھا، اس نے ٹونٹ کیا۔ لگتا ہے ارتضیٰ کی مار کا اثر نہیں ہوا، طاہا الوی کے ہاتھ لگوانے پڑیں گے۔ نیلم نے ترچھی نظر کر کے دیکھا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ عمر نے راہ فرار لی تھی۔ آج ریپ کا لاسٹ پیپر ہے تو وہ میرے ساتھ جائے گی۔ نیلم مدعے پر آئی۔ آپ کے جائے سے سچ میں بتاؤں تو بہتر رہے گا، کہیں وہ آپ سے بدتمیزی نہ کر دیں۔ وہ تو عین وقت موئز نے اس کی گھڑی ہیک نہ کی ہوتی تو اب تک اقدس سب جان جاتی۔ عمر نے خدشہ ظاہر کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ اقدس چانچتی نظر سے دور سے ہی ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ جتنا پیار اسے ایک دن میں نیلم نے لڑیپ کے لیے دکھایا تھا، اتنا تو کبھی اس کے لیے بھی نہیں دکھایا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا۔ مسلسل کوشش کے بعد بھی جب کچھ نہ دیکھ سکی تو اٹھنا چاہا، مگر وہ وہی زمین بوس ہو گئی۔ اس کا پاؤں کسی مضبوط چیز میں جکڑا تھا۔ ہاتھوں کی مدد سے محسوس کیا تو وہ لوہے کی زنجیر تھی۔ کی اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ صحیح سے یاد نہیں آیا تھا۔ آخری دفعہ وہ اپنے گھر میں تھی، پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی اور ماس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پرسکون سے اپنی جگہ بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ جس نے قید کیا ہے دیکھنے تو آئے گا۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، مگر وہ تقیر الوی کی بیٹی تھی، اپنی کمزوری کسی کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ جبکہ طاہا مسلسل اسکرین پر دیکھ رہا تھا، وہ رو یا چلا نہیں رہی تھی، یعنی اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اور کتنے جھوٹ بولے ہیں تم نے ہیرا مرتضیٰ؟ اس نے غصے سے پاس پڑا گلاس فرش پر پھینکا تو جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اس کی طرح۔ کچھ دیر بعد اسے اندھیرے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر روشنی نہیں ہوئی تھی۔ پھر قدموں کی آواز، پھر کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چکنا ہو گئی۔ اس کا تو میں طاہا سے وہ حال کرواؤں گی، اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ دل میں سوچتے وہ اٹھی تھی، مگر وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کا دماغ مسلسل تصدیق کر رہا تھا، مگر دل نفی کر رہا تھا۔ زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جب دماغ سچ دکھا رہا ہو مگر دل رضامندی نہ دے رہا ہو۔ ہیرا مرتضیٰ پر وہ لمحہ آیا تھا۔ وہ وہی ساکت رہ گئی۔ وہ اندھیرے کی 100 تہوں میں بھی ہوتا تو وہ اسے پہچان لیتی۔ اب تو وہ اسے 3 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اندھیرے میں بھی اس نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی جو ناکام رہی تھی۔ طاہا، اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم نکلی تھی۔ مقابل خاموش رہا۔ کیوں؟ اب اس نے پوچھا نہیں، بس سوچا تھا۔ یہ یقیناً مذاق ہوگا، ابھی روشنی ہو جائے گی اور ماس آ جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ ہیرا مرتضیٰ؟ سناٹے میں اس کی گمبھیر آواز گونجی تو اس میں نفرت تھی، غصہ تھا۔ ہیرا چونکی۔ معاذ، اب یہ مذاق ختم کرو، ہیرا نے الجھ کر کہا، جبکہ طاہا کو اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے معاذ سمجھ رہی تھی۔ طاہا کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اب بھی اسے یاد کر رہی تھی، جبکہ طاہا سامنے کھڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے طاہا نے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ ہیرا کراہ گئی، مگر اس کی پکڑ میں نرمی نہیں آئی تھی۔ دھوکے کی سزا جانتی ہو کیا ہے؟ وہ اس کے کان کے قریب پھنکایا تھا۔ موت، ہیرا نے مضبوط آواز کے ساتھ جواب دیا۔ طاہا کا ہاتھ اس کے کندھے سے گلے پر گیا۔ تو تمہیں سچ معلوم ہو گیا؟ ہیرا نے دکھی ہوتے کہا تھا۔ کتنی خوشی ملتی ہوگی تم دونوں کو مجھے بیوقوف بنا کر؟ طاہا نے سرد آواز میں پوچھا۔ میں بتانا چاہتی تھی، پر سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے بتاتی۔ ہیرا نے رندھی آواز میں کہا۔ گناہ کرتے وقت شرم نہیں آئی؟ طاہا کو خود یقین نہیں ہوا وہ کیا پوچھ بیٹھا تھا۔ گناہ؟ ہیرا نے دہرایا۔ تم اسے کیا نام دو گی ہیرا مرتضیٰ؟
اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے منگیتر کے ساتھ؟ تہا کی صفاقی سے چھوڑے گئے جملے نے ہیرا کے وجود میں سے جان نکالی تھی۔ تہا نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا، گردن پر سے ہاتھ اٹھایا۔ منگیتر؟ اس کی سرگوشی بہت ہلکی تھی، اگر وہ اس کے پاس کھڑا نہ ہوتا تو کبھی سن نہ پاتا۔ تمہیں کیا لگا مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھو گی؟ میں کبھی جان نہیں پاؤں گا کہ ماض ہی وہ تمہارا وہ منگیتر ہے جس نے تمہیں چھوڑ دیا تھا؟ جب دوبارہ ملے تو بچپن کی محبت دوبارہ جاگ گئی ہوگی۔ تہا نے دیوار پہ اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ ایک دم اچھلی تھی۔ صرف ایک دفعہ مجھے کہتی میں راستے سے ہٹ جاتا، کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ وہ اس کے کان کے قریب پھنکارا تھا۔ ہیرا کو پہلی دفعہ اس کی سانسیں گرم کوئلوں سے دہکتی لگی۔ اس نے تہا سے دور ہونا چاہا، مگر تہا نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے اس کی کوشش ناکام کر دی تھی۔ ہیرا نے شکر کیا اندھیرا تھا، ورنہ وہ کبھی یہ منظر بھلا نہ پاتی۔ اسے کبھی خود سے یوں دور کیا تھا؟ سوال تھا یا کوڑا جو اس کے وجود پر نہیں کردار پر لگا تھا؟ مرد جب نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہو، اس میں غلط فہمی بھی شامل ہو جائے تو اسے کبھی سمجھانے کی کوشش مت کرو، وہ آپ کو ہی غلط سمجھے گا۔ اسے وقت دو، جب وہ پرسکون ہو جائے تب اس سے بات کرو۔ پریشی کے الفاظ یاد آتے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے تہا کو وقت دینا تھا، پر کہیں یہ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ اس کی مسلسل خاموشی کو تہا نے اس بات میں لیا تھا۔ اچانک اسے ہیرا سے گھن محسوس ہونے لگی۔ اس نے اسے ایسے چھوڑا جیسے اچھوت ہو اور وہاں سے نکل گیا۔ تہا الوی، وہ الفاظ مت بول دینا کہ واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ دیوار کے ساتھ وہ بیٹھتی چلی گئی۔ کب سے رکے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گال پر آ گئے تھے۔ ابو آپ تو آ جائے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے غائبانہ طور پر حیدر کو بلایا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ معاذ، اسے یاد کرتے آنسو کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کون سی پہر وہ ویسے ہی زمین پر سو گئی۔ اس کو سونے کے بعد تہا دوبارہ آیا تھا۔ کتنی خوش قسمت ہونا تم، نہ میں تمہیں مار سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں اس نے ہیرا کے گال پر موجود آنسوؤں کے نشان دیکھے تھے۔ پر میں معاف بھی نہیں کروں گا، سزا تو تمہیں ملے گی، ایسی سزا جس کے بعد تم کسی اور کو دیکھنا تو دور، سوچنے سے بھی ڈرو گی۔ صفاقی سے بولتے اس نے ہیرا کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ جتنی تم خوبصورت ہو، تمہارا کردار اتنا ہی بدنما ہے۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا مجھ جیسے کہ تمہارا خدا ایک نیک بیوی دے سکتا ہے۔ اس وقت وہ احساس کمتری کی حد پر تھا۔ ایئرپورٹ پر لڑیب اتنا روئے کہ اقدس کی بھی آنکھ نم ہو گئی۔ عمر بمشکل اسے فلائٹ تک لایا تھا۔ عمر، مجھے لگ رہا ہے میں اقدس سے دوبارہ نہیں مل سکوں گی۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ایسے کیوں سوچتی ہوں؟ کچھ دن کے بعد کی بات ہے، کلاسز شروع ہوں گی تو آ جانا۔ عمر نے تسلی دی۔ تمام سفر وہ بس اسے بہلاتا رہا تھا۔ فلائٹ کراچی لینڈ ہوئی تو لڑیب نے عمر کی طرف دیکھا۔ ہیرا سے ملو پلیز، تمہیں میری قسم۔ عمر نے اس سے ایموشنل کیا تھا۔ وہ خاموش ہوگی۔ وہ اسے ایک عجیب سے بند مکان میں لے آیا تھا۔ ہیر یہاں کیا کر رہی ہے؟ لڑیب نے پوچھا۔ ہیر یہاں نہیں ہے، یہ تمہارا پرانا گھر ہے جہاں تم چاچو کے ساتھ رہتی تھی۔ عمر نے بتایا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ اسے خوفزدہ سی لگی تھی۔ تم نہیں چاہتی چاچو چاچی کو یاد کرنا؟ اس کی بہت سی یادیں ہیں یہاں پر۔ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا، مگر وہ بھی پریشان تھی۔ لڑیب ریلیکس، عمر نے اس کا گال تھپتھپاتے کہا۔ وہ مردہ قدموں کے ساتھ اسے اندر لایا تھا۔ عمر سمجھ رہا تھا، نئی زندگی میں یوں اچانک ماضی کی اپنی جگہ بنانے لگے تو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، مگر آج وہ اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ میرا اور ہیرا کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ میں اپنی پوسٹنگ کراچی کروا لوں گا۔ ایک گھر نہیں، ایک شہر میں تو تم دونوں رہ سکتی ہو، بس ابو کو تم نے منانا ہے۔ عمر نے اپنی بات اس کے گوش گزاری تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ ہیرا مرتضیٰ کب تک ہماری زندگیوں کے فیصلے کرے گی؟ اس نے غصے سے کہا۔ عمر مسکرا دیا۔ اس کا پلان کامیاب رہا تھا۔ وہ غصے میں اس جگہ کے خوف کو بھلا گئی تھی۔ اس نے تو یہ نوٹس نہیں کیا تھا کہ 10 سالوں سے بند کر اس قدر صاف کیسے تھا۔ عمر نے گھر کو بالکل ویسا کر دیا تھا جیسا لڑیب کے بچپن میں تھا۔ اسے انتظار اس لمحے کا تھا جب وہ ڈرائنگ ایریا میں لگی فیملی پک دیکھے گی تو یقین اس میں ہیرا کی روح آ جانی تھی اور اس نے عمر کو مارنا تھا۔ سوچ کر وہ ہنسنے لگا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ لڑیب کو اس وقت وہ عجیب لگا تھا۔ ہیرا مرتضیٰ نہیں، اب وہ ہیرا تہا الوی ہے۔ عمر نے الوی پر زور دیا تو لڑیب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کون سا الوی؟ وہ سچ میں شاکڈ تھی۔ عمر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تہا الوی، اس کے بڑے ابو کا بیٹا۔
لڑیب نے اس سے فاصلہ بنایا تھا۔ عمر کو خطرے کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ لڑیب چلائی تھی۔ عمر خاموش رہا۔ کہاں گئی تھی اس کی وہ سیلف ریسپیکٹ جس کی سزا وہ معاذ بھائی کو 10 سال سے دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں اپنوں سے دور رکھا تھا؟ وہ سوال کر رہی تھی مگر عمر بھی تیاری کر کے آیا تھا۔ محبت میں سیلف ریسپیکٹ کب ہوتی ہے لڑیب؟ محبت میں اندھا ہونا بھی کہاں کی سمجھداری ہے؟ عمر نے دیکھا اس 1 سال میں وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ یہ وہ لڑیب نہیں تھی جس نے اپنی عزت نفس، دنیا اور معاشرے کا خوف بھلا کر اسے پرپوز کیا تھا۔ محبت اندھا ہی تو کر دیتی ہے نا لڑیب۔ محبت میں باپ کا قتل معاف نہیں کرتے۔ وہ ہنسی ہوئی تھی۔ چاچو کی غلطی تھی۔ عمر شرمندہ ہوا۔ ابو کی تھی؟ بڑے ابو کی کیا غلطی تھی؟ لڑیب کی بات پر اس نے جھکی نظر اٹھائی تو وہاں حیرت کا ایک جہان آباد تھا۔ جو شخص اپنے سگے باپ کا نہیں ہوا وہ ہیرا کا کیا ہوگا؟ لڑیب نے بے بسی سے کہا۔ لڑیب تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ عمر بے یقینی کی انتہا پر تھا۔ بڑے ابو نے خود اعتراف کیا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں زہر دے رہا ہے۔ ہیرا جانتی تھی سب۔ لڑیب رونے لگی۔ عمر نے پہلی دفعہ خود کو بے بس محسوس کیا۔ لڑیب مسلسل رو رہی تھی مگر پہلی دفعہ اسے بہلانے کے لیے عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو دنگ تھا۔ مانا مرتضیٰ کبھی اس کا اچھا باپ نہیں بنا تھا مگر توقیر ہیرا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ہیرا کی آنکھ کھلی تو خود کا بیڈ پر پایا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ کمرہ وہی تھا، بس اجالا ہو گیا تھا۔ نہایت نفاست سے تیار کردہ یہ کمرہ اسے ذرا بھی خوشی نہ دے سکا تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں بڑے سے بیڈ پر تھی مگر اس کے پیر کی زنجیر ویسی ہی تھی۔ طاہا الوی، تمہیں ڈر ہے میں بھاگ جاؤں گی مگر مجھے ڈر ہے تمہاری یہ غلط فہمی ہیرا مرتضیٰ کو مار نہ دے گی۔ یقین مانو ایسا ہو گیا تو تمہاری 7 نسلیں بھی ہیرا توقیر الوی کے نام سے کانپے گی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ایک آگ بھی تھی جو اسکرین پر طاہا نے بخوبی دیکھی تھی۔ میں ملنا چاہوں گا ہیرا توقیر الوی سے، پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو توقیر الوی کا ہوا تھا۔ تنفر سے بولتے وہ ریوالونگ چیئر پر سے اٹھا تھا۔ نیلم اور اقدس کراچی پہنچے تو کراچی نے انہیں مایوس کیا تھا۔ آبدار اپنی بہن کے پاس اسپین جا چکی تھی تو رئیس الوی اپنے دوستوں کے ہمراہ گھومنے۔ اس عمر میں بھی وہ کسی کے سہارے پر نہیں تھے۔ وہ آج بھی شاہنواز سے بھی تندرست لگتے تھے۔ اقدس، نیلم اور شاہنواز نے ساتھ میں وقت گزارا مگر پھر اسے بھی 1 ہفتے بعد نیو یارک جانا پڑنا تھا جس پر اقدس ناراض ہو گئی تھی۔ شاہنواز سے کہاں برداشت ہوتی تھی اس کی ناراضگی۔ وہ رات سے اسے منا رہے تھے۔ ادھر طاہا اور ہیرا کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ نیلم کے آنے سے پہلے اکبر نے نیلم محل کو پہلے جیسا کر دیا تھا۔ اقدس شہروز نہیں آیا؟ شاہنواز نے استفسار کیا۔ ابو وہ اسلام آباد گیا ہے، کہہ رہا تھا تایا ابو اور تایا امی کی یاد آ رہی ہے۔ اقدس کی بات پر وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ ہیرا فریش ہو کر نکلی تو اسے اس زنجیر سے کفت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے چلنے سے پہلے یہ شور کر دیتی تھی، اب اسے یہ سب یاد آ گیا تھا۔ یقیناً یہ کوئی خاص دوا تھی۔ آبدار الوی، مجھے بس اس سب سے نکلنے دو، تمہارا حال دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ غصے سے کہتے اس نے ڈریسنگ پر پڑا سامان پھینکا تو اسکرین پر طاہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اکثر غصے میں ایسے ریئیکٹ کرتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ طاہا کو اس سے شرمندگی کی توقع نہیں تھی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کی شرم مر جاتی ہے۔ تو ہیرا مرتضیٰ کو پکڑے جانے پر غصہ آ رہا ہے۔ تھک کر وہ بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ گھٹنوں پر دونوں کلائیں رکھے مسلسل کیمرے کو گھور رہی تھی۔ طاہا مسکرا دیا، پھر اس نے سفید چادر پر سرمے سے لکھ کر چادر کیمرے پر ڈال دی تھی۔ انسان کو وہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے جس کے اصول نہ پتہ ہوں۔ الفاظ نے طاہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری تھی۔ طاہا الوی، جس کھیل میں شامل ہو جائے اس کے اصول خود بخود بدل جاتے ہیں۔ زیر لب بولتے وہ ریوالونگ چیئر پر گھوم گیا تھا، پھر اپنی پروقار ساخت کو ساکت کر دینے والے انداز میں چلتے ہوئے ہیرا کے کمرے میں آیا۔ تو میری مسز کھیل کھیلنا چاہتی ہیں؟ طاہا کے ٹھہر ٹھہر کر بولتے مسکرانہ انداز پر اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم توقیر الوی کے اصول بھول چکے ہو طاہا الوی۔ اس کا انداز اب بھی نرم تھا۔ طاہا الوی کے اپنے اصول ہیں۔ بولتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ہیرا اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان 2 ٹکے کے اصولوں کی وجہ سے طاہا الوی تمہیں معاف کر دے گا تو بھول ہے تمہاری۔ طاہا نے اسے گردن سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کرتے زہر خند انداز میں کہا۔ وہ کڑاہ گئی تھی۔ معاذ کہاں ہے؟ اٹکتے پوچھا۔ خود موت کے منہ میں ہو مگر فکر اب بھی اپنے اس منگیتر کی ہے، طاہا نے دانت پیستے کہا تھا۔ اس کی پکڑ ہیرا کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔
मर गया वो, उसने गाली दी थी। ताहा ने देखा हीरा का चेहरा सफेद लट्ठे की मांद हो गया था, गोया जिस्म से खून निचड़ गया हो। ताहा ने हीरा के माथे पर उंगली रखी। यहाँ गोली मारी थी उसे। आंसू लड़ी की सूरत में आंखों से गिरते उसके बालों में जज्ब होने लगे थे। उसके आंसू ताहा के दिल पर तेजाब की तरह गिरे थे। वह मांस के लिए रो रही थी। ताहा को दिल में सुइयां चुभती महसूस हुई। उसने झटके से उसे छोड़ा। वह वहीं जमीन पर गिरी। एक नजर नहूत से उसे देखते हुए कमरे से जाने लगा, जब हीरा के अल्फाज ने उसके कदम रोके। मुझे भी मार दो ताहा अलवी, रंधी सी आवाज ने उसे गहरी खाई में गिरा दिया था। काश मैं ऐसा कर सकता। ताहा ने किस कर्ब से आंखें बंद करके खोली थी। वो रुका नहीं, वहां से चला गया था। उसने बमुश्किल लड़ेब को संभाला था, मगर फिर उसकी नजर टेबल पर पड़ी तस्वीर पर पड़ी। उमर, ये बाबा की है। उसकी आवाज भारी थी। हाँ, बाबा बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। वो खुश हुई। नहीं, मैं उनकी तरह हूँ। उमर ने मोहब्बत से इस तस्वीर को देखा। बचपन की कितनी ही मीठी यादें याद आई थी। लड़ेब उंगलियों के पोरों से इस तस्वीर में मुर्तजा की एक एक नक्श को जैसे हिफ्स कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं। उमर ने इसको खुद में समेटा था। मुझे अलविज बिल्कुल नहीं पसंद। उनकी वजह से हमसे कितनी खुशियां छीन गई। लड़ेब ने नम आवाज में शिकवा किया था। एक की वजह से तमाम खानदान से नफरत तो नहीं कर सकते ना, उमर ने समझाया। हीर को तलाक लेनी होगी। इससे अलग होते वो अटल अंदाज में बोली। वो उससे मोहब्बत करने लगी है। उमर ने उसे हकीकत जतानी जरूरी समझी थी। मुझसे कम, लड़ेब ने उसे आईना दिखाया। तुमने भी तो उस पर मुझे चुना था। उमर ने उसे एहसास दिलाया था। पर वो मुझे चुनेगी। लड़ेब के अंदाज में यकीन नहीं गुरूर था, और इसके बाद तमाम खुशियां खो देगी। उमर ने उसे एहसास दिलाया। लड़ेब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। ठीक है, फिर ताहा अलवी को यह काम छोड़ना होगा। लड़ेब ने चमकती नजरों से उसे देखा था। उमर इनकार नहीं करना चाहता था, मगर सच बताना जरूरी था। वो नहीं छोड़ेगा, ना अपनी ताकत, ना हीर। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मोहब्बत ने हीर को इतना पागल कर दिया है। वो एक कातिल के साथ जिंदगी गुजारने को तैयार है। लड़ेब ने झुंझला कर कहा। उमर खामोश रहा। वो इसे बताकर परेशान नहीं करना चाहता था कि ताहा सिर्फ कातिल नहीं, और भी बहुत कुछ है। दुनिया का ऐसा कोई गुनाह नहीं जो उसने ना किया हो। जब उसकी पोस्टिंग लाहौर में हुई थी, तब भी उसने बहुत से केसेस देखे थे, मगर हैदराबाद आकर तो उस पर सर पकड़ कर रह गया था। बेशक इन केसेस पर नाम किसी और का था, पर वो जानता था इतनी ताकत सिर्फ ताहा के पास है। वह पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। छोटी से लेकर बड़ी और बड़ी पोस्ट पर उसका आदमी था, और ये तो उसकी ताकत का 5% भी नहीं था। तो कीर अलवी की एनजी में पलने वाले बच्चे अलवीज के लिए मरने मारने को तैयार थे, और इस वक्त वो बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे मुल्क के तमाम डोरों को अपने हाथ में ले चुके थे। हिरा ने खाने से इनकार कर दिया था। ताहा को जब अपना काम छोड़कर आना पड़ा, तो वो हद दर्जा न था, चिरा हुआ था। ऊपर से हीरा सिर्फ रोई जा रही थी। उसकी आंखों में शिकवा था। ताहा मजीद झुंझला गया। धोखा उसने दिया था, और शिकवा भी उसी से था। ईट इट, ताहा ने गंभीर आवाज में कहा। हीरा ने गुस्से भरी नजर इस पर डाली और एक झटके में खाने की ट्रे को जमीन बोस किया था। ताहा ने नया खाना लाने को कहा। तो कीर अलवी की लाडली को कहाँ रिजक की कदर होनी थी। और एक वो था, जब जब रिजक का ज़या देखता उसे वो कड़ब भरे दिन याद आ जाता, जब तो कीर अलवी उसे एक एक निवाले के लिए जलील करता था। मुलाजमा खाना लेकर आया तो ताहा ने ट्रे पकड़ा और बेड पर उसके पास बैठ गया। उसने बेरुखी से मुंह मोड़ लिया था। ताहा की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। उसने बेदर्दी से उसका जबड़ा पकड़ा और जबरदस्ती उसका रुख अपनी तरफ किया। अचानक झटके से दर्द की एक लहर वजूद में सरायत करते उसकी आंखें नम कर गई। ताहा ने निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब किया, मगर हीरा ने होंठ सख्ती से बेंच लिया। ना खाने से क्या होगा, ताहा ने गंभीर आवाज में कहा। वो खामोश रही। ताहा सख्ती से उसके गाल दबाए तो उसके होंठ खुल गए। ताहा ने बड़ा सा निवाला उसके मुंह में डाला। मजबूरन हीरा को निवाला निकलना पड़ा था। ऐसे ऐसे खाना खिलाकर ताहा उससे दूर हुआ था। दोबारा तुमने कोई फजूल हरकत की तो इंजाम की जिम्मेदार तुम होगी, धमकी देते हुए वहां से निकल आया था। जब तुम्हें सच पता चलेगा तो अंजाम की जिम्मेदार मैं ही होंगी ताहा अलवी। तुम सबको एक मौका देते हैं। मैं तुम्हें मेरी हद तक का मौका दे रही हूँ। इस हद को पार मत करना ताहा अलवी। नीलम को अब फिक्र होने लगी थी। यूं अचानक हैदर फैमिली का गायब होना उसे परेशान कर गया था। उसे कुछ बुरा होने का एहसास शिद्दत से हुआ था। उसका दिल घबराने लगा। वो मुसलसल अपने रब से रहम की दुआ कर रही थी। वो घर नहीं, यादें थी। लरेब कभी खुश होती, कभी रोने लगती। अपनी माँ की तस्वीर देखते वो सख्ते में चली गई थी। उमर परेशान हुआ। वो लरेब के करीब गया तो लरेब ने थप्पड़ से नवाजा था। जवाबन वो हंस दिया।
میں معاف نہیں کروں گی کسی کو، اس نے خفگی سے کہا۔ آہ! عمر لڑکھڑا کر پیچھے کو گرا تو اسے سنبھالتے لڑیب بھی گری تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا کشتی نما شو پیس لڑیب کے کندھے پر سے گردن سے تھوڑا نیچے لگا۔ میں چلا اٹھی۔ عمر تڑپ گیا تھا۔ احتیاط سے اس نے وہ نکیلا جھنڈا نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹا تھا، ساتھ لڑیب کی چیخیں بھی۔ پٹی کے بعد وہ کافی دیر ہوتی رہی اور سو گئی۔ عمر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اگر ذرا سا نیچے دل کے مقام پر لگتا تو وہ کام کیا تھا؟ نہیں، ان فیملی پرابلمز میں لڑیب کو نہیں کھو سکتا تھا۔ اگر تم یوں رو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لڑیب نے مشکل مسکرا کر کہا۔ عمر چپ رہا، بس آنسو تھم گئے تھے۔ عمر بچے مت بنو، چوٹ مجھے آئی ہے تمہیں نہیں۔ عمر کو ناراض دیکھ وہ بولی تھی۔ اور تم اتنی سمجھدار مت بنو، مجھے میری لڑیب چاہیے، تھوڑی سی بیوقوف والی۔ یہ سمجھداری تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ عمر کی کھپکی سے کہنے کی بات پر وہ مسکرا دی۔ یہ بچپن ہی اس سے ہوتا تھا، وہ اپنی تکلیف پر نہیں روتا تھا، اس کی تکلیف پر اسے چپ کروانا پڑ جاتا تھا۔ ہیرا تو جانتی نہیں تھی کہ توقیر انکل کی ڈیتھ کے بارے میں، پھر لڑیب کیسے تحقن کا قاتل کہہ سکتی ہے؟ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ہیرا تو جانتی نہیں تھی۔ اپنی سوچ پر وہ ہنس دیا۔ وہ ہیرا مرتضیٰ ہے، توقیر الوی کی تربیت۔ ہیرا مرتضیٰ سب جانتی ہے شروع سے۔ ہیرا مرتضیٰ اس کہانی کا وہ کردار ہے جو ہر کردار کی اصلیت جانتا ہے۔ ہیرا مرتضیٰ سب جانتی ہے نہیں، اس کے پاس علم غیب نہیں، اس کے پاس اصول ہے۔ We should be aware of everything what happened around us. دہراتے وہ کہکا لگانے لگا۔ تم کہتی تھی میں میستا ہوں، پر تم تک کمال کی ایکٹریس نکلی ہیرا مرتضیٰ۔ آپ سب کو پسند آئی ہو تو اپنا فیوریٹ ناول کمنٹ میں کیجیے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے آپ کو کیا پسند آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔